پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر عرش والا آسمانوں سے تمہارے لیے رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ آج یہ حبس، یہ گرمی، پھر بجلی کی بندش، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ عذاب حکمرانوں کے مسلط کردہ عذاب، حکمرانوں کی غلطیوں کے عذاب، حکمرانوں کے گناہوں کے عذاب جو عوام بھگت رہی ہے۔ اور وزیر پانی بجلی سچ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو بارش ہو جائے تاکہ بجلی پوری ہو۔ اب بارش کی دعا حکمرانوں نہ کرواؤ، حکمران توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ عوام پر ظلم کرنے کی، سود کے کاروبار کی، بے حیائی کو عام کرنے کی، فحاشی کو فروغ دینے کی، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ آزادی کے نام پر، میڈیا کے نام پر، ٹی وی چینلز کے نام پر یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ بدکاری، یہ حکمرانوں کی پیدا کردہ ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ استغفار کرو حکمرانوں، تم بھی کرو، اور اپوزیشن والوں تم بھی کرو۔ یہ نہیں کہ استغفار صرف حکمران ہی کریں، نہیں، حکمران بھی استغفار کریں، اپوزیشن والے بھی استغفار کریں، عوام بھی استغفار کریں، سارے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے اس ملک پر دہشت گردی کے عذاب کو مسلط کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے مہنگائی کا عذاب مسلط کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش خود بخود برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات عطا کر دیں گے، اللہ کھیتیاں عطا کر دیں گے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور 18ویں پارے میں یہی کہا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، توبوا الی اللہ جمیعا، تو سب کے سب اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اللہ سے، استغفار کرو۔ مومنوں کو کہا گیا، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پتہ نہیں جانے میں انجانے میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن وہ رسول کائنات، وہ رسول رحمت، وہ رسولوں کے سردار، وہ فخر موجودات، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے اور آپ کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، علماء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، اولیاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، اتقیاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، صلحاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، ساری انسانیت کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جاؤ، لیکن گناہ کا حکم ہے کہ آمینہ کے لال کے پاس بھی نہیں جانا تمہیں، گناہ ان کے پاس نہیں جا سکتا، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا، اللہ نے ان کو پاک باز بنایا، اللہ نے ان کو پارسا بنایا، لیکن اس سب کے باوجود آقا مجلس میں بیٹھے ہوئے اکثر استغفار کرتے رہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ جن کے پاس ہی نہیں آ سکتا۔ صحابہ ایک سوچنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح آقا ایک مجلس میں کتنی بار گناہ استغفار کرتے ہیں، معاذ اللہ، کتنی بار آقا استغفار کرتے ہیں ایک مجلس کے اندر۔ تو صحابہ نے گننا شروع کیا،
صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک مجلس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں استغفار کرتے. آقا استغفار کرتے جن سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا, گناہ جن کے پاس جا سکتا ہی نہیں, وہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک 100 بار استغفار کریں تو مومنوں کو کتنا کرنا چاہیے, ہم گناہ گاروں کو کیا کرنا چاہیے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, اللہ سے معافی نہیں مانگتا, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. سیاہ نقطہ, اگر تو توبہ کر لے, استغفار کر لے, معافی مانگ لے, سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے, اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا, استغفار نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے, پھر اللہ ایک اور نقطہ لگا دیتے ہیں, گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. پتھر ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اس کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے. پتھر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پھر اچھائی کی توفیق ہی نہیں رہتی, وہ برائیوں میں لگا چلا جاتا ہے, برائی پہ برائی, گناہ پہ گناہ, جرم پہ جرم کرتا ہے. اچھائی نیکی اس کو پھر توفیق ہی نہیں ملتی. لیکن جو گناہ کرتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, اور اس پر پھر بندہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں, اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں, اور ایسا نرم کر دیتے ہیں کہ پھر اس کا رجحان برائی کی طرف نہیں رہتا بلکہ نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور بندہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ رات کے وقت گناہ کرتا ہے, اللہ صبح اپنی رحمت کا بازو پھیلا دیتے ہیں, اللہ اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بندے دن چڑھ آیا, سورج طلوع ہو گیا, چھوڑ, رات گناہ ہو گیا, مجھ سے معافی مانگ لے. دن کو گناہ کرتا ہے, دن کو گناہ کرتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں, توبہ کی دعوت دیتے ہیں, استغفار کی دعوت دیتے ہیں کہ دن تھا, تو غلطی کرتا رہا, تو گناہ کرتا رہا, کہ تو جھوٹ بولتا رہا, تو ملاوٹ کرتا رہا, تو رشوت لیتا رہا, تو کم تولتا رہا, تو غیبت کرتا رہا, تو چگلی کرتا رہا, تو گناہ کرتا رہا, کوئی بات نہیں, اب سورج غروب ہو گیا, آ جا میری رحمت تلے, آ جا, توبہ کر لے, استغفار کر لے, میں تیرے دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. خود اللہ دعوت دیتے ہیں کہ استغفار کر لو, توبہ کی دعوت, معافی کی دعوت. لیکن شرط کیا ہے کہ غلطی ہو, گناہ ہو تو پھر کیا ہے, ندامت اختیار کرنی ہے. سب سے پہلی بات ہے ندامت, گناہ پہ ندامت, شرمندگی, کہ بندہ واقعتاً ندامت محسوس کرے, شرمندگی محسوس کرے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے, واقعتاً یہ گناہ ہے, اور ندامت اختیار کرے, اور پھر اعتراف کرے, اعتراف جرم کرے. یہ نہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بندہ, اس پر اس کو ندامت ہی کوئی نہ ہو, بدکاری کرے, زنا کرے, جوا کھیلے, پانسا بازی کرے, شراب پیے, جناب جھوٹ بولے, غیبت کرے, چگلی کرے, ملاوٹ کرے, کم ناپ تول کرے, دنیا کے سارے عیب کرے, دنیا کی ساری برائیاں کرے, لیکن اس کو ندامت کوئی نہ ہو, اور وہ اس پر اعتراف بھی نہ کرے, جرم بھی کرے اور اس کو جرم بھی نہ سمجھے, گناہ بھی کرے اس کو گناہ نہ سمجھے, بدی بھی کرے اس کو بدی نہ سمجھے.
پہلا ندامت اختیار کرے، پھر اعتراف جرم کرے کہ اللہ واقعتاً مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا ندامت کے ساتھ اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ندامت کے ساتھ اعتراف کرنے کے بعد توبہ کرے، اعتراف کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس بات پر یقین ہے کہ میں گناہ کے بعد معاف کرتا ہوں، معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور مجھے معاف کرنے میں کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی مجھے معاف کرنے سے روک نہیں سکتا، کوئی مجھے معاف کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ جو گناہگار، خطاکار، سیاہکار یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ معاف بھی کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، معاف کرنے پر پورا اختیار ہے، اس کو کوئی معاف کرنے سے روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یقین کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غافر الذنب ہے، اللہ قابل التوب ہے، یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پھر ضرور اس کو معافی عطا فرماتے ہیں۔ اور ندامت کے ساتھ بہایا ہوا ایک آنسو گناہوں کے سمندر کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتنی بڑی آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ اس آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، اتنا جلایا گیا کہ وہ آگ جل جل کے سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال جلایا گیا، وہ آگ اتنا جلی کہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال جلایا گیا اور وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس وقت سیاہ آگ ہے اور جہنم کی آگ کو دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے، سمندر دنیا جہنم کی آگ کو دنیا کے دریا نہیں بجھا سکتے، سمندر کی جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ اگر جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو مومن کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ بجھا سکتا ہے، اور قطرہ بھی اتنا بڑا، آقا فرماتے ہیں مکھی کے سر جتنا بڑا، مکھی کے سر جتنا بڑا آنسو کا قطرہ مومن کی آنکھ سے گرتا ہے، زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو پہلے حرام کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا معاف کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ کتنے بڑے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو اللہ معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارے گناہ اتنے بڑے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ تمہارے گناہوں سے اللہ کی ساری زمین بھر جائے، اور اتنے ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کا ڈھیر اتنا بڑا ہو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، اور ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، اتنے گناہ لے کر آؤ کہ تمہارے گناہوں سے زمین بھری ہو، تمہارے گناہوں سے یہ فضا خلا اور ہوا بھری ہو، تمہارے گناہ
आसमान की बुलंदियों को छू रहे हूं, सुम्मा अस्तगफरतनी, फिर तुम मुझसे इस्तिगफार करो, तौबा करो, माफी मांगो, गफरतु लका वला उबाली, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और इस पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है। इतने गुनाह और इतनी मगफरत, इतनी बख्शिश, इसलिए कि अल्लाह हमारे उतने गुनाह नहीं जितनी तेरी बड़ी रहमत है। अल्लाह हमारे गुनाह उतने बड़े नहीं जितना तेरा फजल बड़ा है। अल्लाह हम पर अपनी रहमत और फजल की बरखा बरसा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को ना देख, हमारे गुनाह कम है जितने भी हो जाए, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत वसी है। वासियत रहमत, अल्लाह कहते हैं रहमती वासियत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है। अल्लाह की रहमत ने जमीनों को घेरा हुआ, अल्लाह की रहमत ने आसमानों को घेरा हुआ, अल्लाह की रहमत ने बर्रो बहर को घेरा हुआ, अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहीत है। और अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो हर चीज को घेरे हुए, ये गुनाह उसके सामने कुछ भी नहीं। सिर्फ बात यह है कि सच्चे दिल से तौबा, इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से हो। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, अल्लाह ऐसी रहमतों वाला, अल्लाह ऐसी मग़फ़िरतों वाला, अल्लाह ऐसी इनायात वाला, वो खुद फरमाता है, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि तौबा सच्ची हो, इस्तिग़फ़ार सच्चा हो, नदामत सही हो, एतराफ़ जुर्म हो, आइंदा ना करने का वादा हो, तो अल्लाह माफ गुनाह ही नहीं करता, बल्कि जो गुनाह थे अल्लाह उनको नेकियों में बदल देता है। वो ऐसा रहमतों वाला, वो तब्दील कर देता है। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कानून है उसका, अजीब कानून है उसका। कानून देखो उसका, कहता है तुम गुनाह लेकर आओ, गलतियां लेकर आओ, जुर्म लेकर आओ, खताएं लेकर आओ, लेकिन सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार लेकर आओ। मैं तुम्हारे इन्हीं गुनाहों को, इन्हीं जुर्मों को, इन्हीं ज़्यादतियों को मैं युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं इनको नेकियों में बदल दूंगा। ऐसा रहमतों वाला अल्लाह। लेकिन याद रखो, इन तमाम गुनाहों की माफियों, गलतियों की माफियों के बावजूद एक गुनाह ऐसा है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा, और वो है हकूकुल इबाद। कोई ये कहे कि जनाब मैं बड़ा इस्तिग़फ़ार करता हूं, मैं तो बड़ी तौबा करता हूं, बड़ी नमाजें पढ़ता हूं, बड़ी तिलावतें करता हूं, जनाब बड़े हज करता हूं, हर साल उम्रे पे जाता हूं, सारी इफ्तारियां करवाता हूं, मैं सैरियां भी रखवाता हूं, मस्जिदें बनवाता हूं, मदरसे बनवाता हूं, मैं जो चाहूं लोगों के साथ करूं, जिसको चाहूं गाली दूं, जिसका चाहूं माल जब्त कर लूं, जिसके प्लाट और दुकान पे चाहूं कब्जा कर लूं, जिसको चाहूं रकम वापस देने से इनकार कर दूं। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है, गरीब वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो बड़ा नेकोकार है, बड़ी नेकियां करता है, बड़ा तकवा इख्तियार करने वाला, बड़ा परहेजगारी इख्तियार करने वाला, बड़ी इबादतें करने वाला, बड़ी रियासतें करने वाला, बड़ी तिलावतें करने वाला, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। लेकिन एक खड़ा होगा इधर से, कहेगा अल्लाह ये सूफी वो सूफी है जो मुझे गालियां दिया करता था। एक और खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह ये आबद, ये इबादत गुजार वो है जो मेरी दुकान पे, मेरे माल पे कब्जे किया करता था। एक और खड़ा हो जाएगा जो कहेगा अल्लाह ये मुझे बेजा जुल्म किया करता था, मुझे मारा करता था, ना हक मुझे मारा करता था।
اللہ اس کی نیکیوں کو ان کو دے دیں گے، نیک کی نیکیاں بدکاروں کو ملنا شروع ہو جائیں گی کہ اس نے ظلم کیا ان پر، اور دنیا کے اندر ان سے معافی نہیں مانگی، دنیا کے اندر ان سے معافی حاصل نہیں کی، اور جب اس کی نیکیاں ساری تقسیم ہو جائیں گی پھر اللہ گناہگاروں کے گناہ اس صوفی کے پلے میں ڈالنا شروع کر دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ نیکیوں کی، تقویٰ کی، تمام تر عبادتوں کی ساری جھولی خالی ہو جائے گی۔ وہاں نیکیوں کا سودا ہوگا، نیکیوں کے ساتھ بات ہوگی۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، مارا ہے، گالی دی ہے، تم بڑے مالدار تھے، سرمایہ دار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، تمہارے جناب بینک اکاؤنٹ پاؤنڈ کے اندر اور ڈالر کے اندر تھے، تم وہاں پر کہہ دو کہ جناب اتنے ڈالر لے لو، اتنے پاؤنڈ لے لو، مجھے معاف کر دو۔ وہاں ڈالر نہیں چلتے، وہاں کی کرنسی پاؤنڈ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی روپیہ اور ریال نہیں ہے، وہاں کی کرنسی درہم اور دینار نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، نیکیاں۔ تمہاری نیکیاں ان کے پلڑے میں چلی جائیں گی، ان کے گناہ تمہارے پلڑے میں آ جائیں گے، اور یہ غریب بن جائے گا، یہ غریب بنے گا۔ حقوق العباد وہ معاف نہیں ہے، وہ بندوں نے معاف کرنے ہیں، وہ بندوں سے معافی وہ انہی لیے ہے، اور باقی جو اللہ سے معاملات ہیں ان کی سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے استغفار کرو۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد فرشتہ جو اس کی گناہ لکھ رہا ہے، اس کی بدیاں لکھ رہا ہے، اس کو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ روک دیتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ، انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، پھر تمہیں گناہ مٹانا پڑے، انتظار کرو، ہو سکتا ہے شام تک معافی مانگ لے۔ شام کو گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ صبح تک معافی مانگ لے۔ جب انتظار کر کے وہ گناہ کی معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، پھر اس کی برائی، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو معاف کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی، اتنی خوشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر آقا، اور حضرت ام سلمہ نے جب آپ کو دیکھا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ کیوں نہ خوشی ہوتی، کیوں نہ خوشی سے چہرہ چمکتا کہ کائنات کے سب سے بہترین شوہر، کائنات کے سب سے بہترین خامن، کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تمہیں مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں آقا آپ کو دیکھ کر، اپنے گھر میں پا کر کیوں نہ خوشی ہو، میری خوشی کی تو انتہا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے، موقع پر بات کرتے، موقع پر ارشاد فرماتے، اور آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اس کی خوشی کو دیکھ کر، چہرے کی چمک کو دیکھ کر، خوشی کے نہ ہونے والے ٹھکانے کو دیکھ کر آقا نے فرمایا ام سلمہ مجھے اپنے پاس پا کر، اپنے گھر میں پا کر تمہیں جتنی خوشی ہوئی ہے، جب ایک گناہگار، سیاہکار، بدکار اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس کے واپس آنے کی ہوتی ہے، اس کے توبہ کرنے کی، اس کے رجوع کرنے کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا
کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، سواری پہ سوار ہے، اچانک اس کو نیند آئی، تھک گیا، ایک جگہ پر سو گیا۔ سونے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کا سامان بھی پاس نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، صحرا ہے، حد نگاہ تک کوئی بھی قریب ٹھکانہ نہیں، پانی کا کوئی بھی قریب انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں۔ وہ بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی بے چین ہے، بڑا ہی بے قرار ہے، اور اتنا بے چین، اتنا بے قرار، اتنا پریشان کہ پریشانی کے عالم نے مارا پھرتا ہے اپنی سواری کی تلاش میں، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تھک جاتا ہے اپنی سواری کی تلاش میں، تھک کر گرتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری بھی اس کے پاس ہے اور اس کا سامان بھی اس کے پاس ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، خوشی کے اندر الفاظ بھول جاتا ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ استغفر اللہ، بھول گیا فرط جذبات میں، خوشی کے لمحات میں، خوشی کے جذبات میں، فرط کیفیت کے اندر وہ بھول گیا کہ الفاظ کیا کہنے تھے، میرا اور رب کا رشتہ کیا ہے۔ خوشی اتنی ہے اپنی سواری کو دیکھ کر، اپنے سامان کو دیکھ کر، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، بے آب ہو گیا، وادی کے اندر خوشی کی انتہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اپنی سواری کو دیکھ کر، اپنے سامان کو دیکھ کر، رب کو اس سے زیادہ خوشی گناہگار کے گناہوں کو معاف کر کے ہوتی ہے، توبہ قبول کر کے ہوتی ہے، استغفار کر کے ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک بندہ تھا، گناہگار تھا، بڑا ہی پاپی، بڑا ہی ظلم کرنے والا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، آدھی صحرا میں اڑا دینا، آدھی سمندروں میں بہا دینا۔ اللہ قدرتوں والے ہیں، اگر تو اس نے میری راکھ کو اکٹھا کر لیا پھر میرے گناہوں کی بڑی سزا دے گا، لیکن تم میری راکھ کو بہا دینا، صحرا میں پھیلا دینا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی راکھ کو چرایا، اس کی میت کو جلایا گیا، اس کی آدھی راکھ کو سمندر میں بہایا گیا، آدھی راکھ کو خشکی میں پھیلا دیا گیا۔ اللہ نے خشکی کو حکم دیا اس کی راکھ کو ایک جگہ اکٹھا کرے، ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر سمندر کو حکم دیا اس کی راکھ کو ایک جگہ اکٹھا کرے، اس کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر اللہ نے اس سے سوال کیا۔ اللہ نے پوچھا بتا تم نے ایسا کیوں کیا؟ لما فعلت ھذا، کیوں کیا ایسا؟ من خشیتک یا ربی وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں بڑا گناہگار تھا، میں بڑا خطا کار، بڑا سیاکار، میں بڑا پاپی، بڑا ظالم، لیکن اللہ میں نے یہ سارا کچھ کیا من خشیتک، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، تیری جہنم سے ڈر گیا تھا، تیری بنائی ہوئی آگ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ ڈر کے میں نے کہا کہ میری راکھ پھیل جائے گی، نہ راکھ ایک ہوگی، نہ میرا جسم رہے گا، نہ میری لاش ہوگی، نہ میت ہوگی، نہ عذاب دیا جائے گا۔ من خشیتک یا ربی، اللہ میں نے تجھ سے ڈر کے کیا، وانت عالم، اور تو جانتا ہے۔ اللہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں، تو نے مجھ سے ڈر کے یہ حکم دیا تھا، مجھ سے ڈر کے اپنی لاش کو جلوایا تھا، مجھ سے ڈر گیا تھا، تو ڈر گیا، جہاں تیرے ڈرنے کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بات ڈرنے کی ہے، اس کے دربار میں آنے کی ہے، اور جو ڈر جاتا ہے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے اس کے عرش کو اٹھایا ہوا، عرش کو اٹھا رکھا ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تجھ سے توبہ کر رہے ہیں اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما، اللہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں، اللہ مومن کو قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا، اپنے قریب کر کے اس کو پردے میں اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اپنے قریب کرے گا گناہ گار کو، مومن بندے کو، اس گناہ گار کو، پاپی کو، خطا کار کو، اور پردے میں ڈھانپ اس کے اوپر ایک پردہ ڈھانپ دے گا۔ پردہ ڈھانپنے کے بعد اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا کہ تو یہ گناہ کرتا رہا ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں کرتا رہا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہے گا دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، دنیا کے اندر میں تیری پردہ پوشی کرتا رہا، جا آج قیامت کے دن بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے جنت کا حقدار قرار دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر بھی گناہوں پہ پردہ، آخرت کے اندر بھی گناہوں پہ پردہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔